کل کے سبق میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت طیبہ، اس کے اہم جو پہلو ہیں، ابتدائی زندگی کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت اور نبوت سے پہلے ان کو ہم نے انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ رسول معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے ساتھ سرفراز فرمایا۔ اور ہم نے کل ذکر کیا تھا، پہلے 3 سال انتہائی خاموشی کے ساتھ چپکے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کو دی، اور اس 3 سالوں کے اندر جو وحی تھی، پہلے 6 مہینے خواب کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے پتھر کے اوپر زنجیر کا چلنا، گھنٹی کا بجنا ایسے محسوس ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوتے۔ تو جب یہ حالت اور کیفیت ختم ہو جاتی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی وہ چیز یاد ہوتی اور آپ کی زبان پر جاری ہوتی جو اللہ نے آپ کی طرف وحی کی تھی۔ نبوت کے پہلے سال ہی اللہ خالق کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹی عطا کی۔ ان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، بعض کے نزدیک نبوت سے 5 سال پہلے، اور بعض کے نزدیک نبوت کے 5ویں سال۔ محققین نے نبوت کے آغاز میں سیدہ فاطمہ کی پیدائش جو ہے اس کو راجح قرار دیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کئی ایک لوگ مسلمان ہوئے۔ 3 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو اصلی شکل میں نظر آئے۔ آپ کے 600 پر تھے اور کرسی کے اوپر تشریف فرما ہیں۔ آپ نے اصلی حالت میں جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، خوف زدہ ہوئے اور زمین پر گرے، اٹھے، گھر گئے، چادر لی، لیٹ گئے۔ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی وحی لے کر آئے۔ تو اس 3 سال کے دورانیہ کو فترۃ الوحی کا زمانہ کہا جاتا ہے، یعنی جس پہ براہ راست جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا کلام لے کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک نہیں آتے تھے۔ اللہ کا کلام، پیغام وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سنائی دیا جاتا تھا۔ تو جب سورۃ مدثر کی آیات، یہی وجہ ہے کہ تابعین کا آپس میں یہ اختلاف ہوتا تھا کہ سب سے پہلی وحی کون سی ہے،
تو وہ کہتے سورۃ المدثر کی آیات ہیں۔ تو فترۃ الوحی کے بعد یعنی وحی 3 سال بند رہنے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی کا آغاز اور جو ابتدا ہوئی ہے وہ سورۃ المدثر کی آیات کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو اس میں کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا کہ پہلی وحی 40 سال میں جو وہ سورۃ العلق ملی، اور جو فترۃ الوحی کے بعد پے در پے جو وحی شروع ہوئی وہ اس کی ابتدا سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات کے ساتھ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، برسر میدان لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی، تو یہ صادق اور امین کہنے والے، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا محبوب اور پیارا کہنے والے، آپ کے اشاروں پہ جان قربان کرنے والے آپ کے جانی دشمن بن گئے، حتیٰ کہ حقیقی چچا ابو لہب تبت یدا ابی لہب و تب جس کے بارے میں نازل ہوئی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تبا لک یا محمد۔ اب مشرکین مکہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت شروع کی، وہی پہ در پہ آ رہی تھی، لگاتار مسلسل آ رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی دعوت ان لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، لیکن انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے پہلے مقابلہ کرنا چاہا کہ ہم اس کے متبادل لوگوں کو کوئی چیز دیتے ہیں۔ یہ مخالفت کا ایک رنگ ہوتا ہے، ہلکا سا یہ رنگ تھا، اور اس میں انہوں نے قرآن کے مقابلہ میں آیات بنانے کی کوشش کی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پر اثر جو انداز تھا اس کے مقابلہ میں اپنی خود ساختہ موسیقی، آلات موسیقی اور گانے بجانے والی ان کو مہیا کیا۔ لیکن اہل سیر لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاوت، آپ سے کلام سننے کے لیے یہ لوگ بھی چپکے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و نواح میں جمع ہو جایا کرتے تھے۔ تو نضر بن حارث یہ گیا شام سے، آلات موسیقی لے کر آ گیا کہ لوگوں کی توجہ اس طرف کر دی جائے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہ حقیقت چیز ہے کہ جب آپ حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اس کے خلاف پروپوگنڈا ہوتا ہے کہ یہ انسان درست نہیں ہے، اس کا کردار درست نہیں ہے، اس کی ذات پہ حملے ہوتے ہیں، اس کے کردار پہ حملے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات انسان اس قدر گر جاتا ہے کہ اس انسان کا اپنا دل نہیں مانتا، لیکن گرانے کے لیے، اس آدمی کو زیر کرنے کے لیے اپنی زبان سے وہ الفاظ بھی ادا کرتا ہے۔ اچھا، اس سے پوچھا جائے بھئی ایمانداری سے آپ بتائیں کہ آپ کا دل، آپ کا دماغ اس بات پر مطمئن ہے کہ ایسے ہو سکتا؟ نہیں، مطمئن تو نہیں ہے، لیکن ایسے ہو بھی سکتا ہے۔ تو ان کی بھی حالت اور کیفیت یہی تھی۔ تو انہوں نے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ چوری کا الزام نہیں لگا سکتے تھے، نعوذ باللہ بد کرداری کا الزام نہیں لگا سکتے تھے، تو انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف جو پروپوگنڈا کیا وہ کیا تھا کہ یہ ساحر ہے، کاہن ہے، مجنون ہے، نعوذ باللہ دیوانہ ہے، اس طرح جو ہے پروپوگنڈا شروع کر دیا۔ اس کے حوالہ سے بڑے واقعات موجود ہیں۔ زماد بن ثعلبہ الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، یہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دوستوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو جب یہ مکہ آئے تو اہل مکہ نے بتایا کہ وہ آپ کا جو دوست ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ اس کو دیوانگی ہو گئی ہے۔ تو یہ حکیم تھا،
جب یہ مکہ میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چلتے ہیں تو پیچھے سے آوازیں کسی جاتی ہیں، نوجوان اوباش آپ کے اوپر جو ہیں وہ جملے کستے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنون کا، دیوانگی کا بڑا اچھا علاج کر لیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو سن میں کیا کہتا ہوں۔ آپ نے جو خطبہ مسنونہ ہے اس کے سامنے پڑھا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ جب یہ خطبہ پڑھا تو یہ ششدر اور حیران رہ گیا، کہتا ہے ایک مرتبہ مجھے پھر سنائیں۔ نبی علیہ السلام نے پھر اس کو خطبہ مسنونہ سنایا تو اس نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، وہ بھی اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہ ساحر ہے، جادو کرتا ہے، بات سنتا ہے کوئی تو اپنوں سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں کسی کی بات سنوں گا ہی نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی، حقیقت واضح ہوئی، اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ کئی ایک ایسے واقعات موجود ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا۔ جب پروپیگنڈا کے اندر بھی یہ کامیاب نہ ہو سکے، اور یہاں پر سیرت سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے، اگر کسی انسان کے ساتھ اختلاف ہو جائے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ کبھی کسی کی مخالفت میں عدل کا ترازو نہ چھوڑ دو۔ یہ مشرکین مکہ کی صفت ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی مخالفت، آپ کی دعوت، آپ کے پیغام کی مخالفت میں اس قدر گر گئے کہ نبی علیہ السلام پر اس طرح کے بیہودہ الزامات لگا دیے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اگر کسی سے اختلاف ہو جائے، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ اور شیشہ کی مثل ہوتا ہے۔ تو شیشے کا کردار کیا ہے؟ جس میں جتنا داغ ہوتا ہے صرف اتنا ہی دکھاتا ہے، ایک داغ کو 10 داغ بنا کر نہیں دکھاتا کہ تیرا چہرہ سارا ہی گندا ہے، وہ سارا صاف بھی دکھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اس مسئلہ میں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم اس مسئلہ میں بھی اس پروپیگنڈا کے اندر بھی کامیاب نہیں ہوئے، اسلام دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب اس کے بعد انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے جو ہے وہ ظلم کرنا شروع کر دیے۔ صحابہ اکرام پر جو غرباء تھے ان پر یہ پہلے ظلم کرتے تھے، اب انہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ظلم کرنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ روایات کے اندر موجود ہے احادیث کی کتب میں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ کے اندر تشریف فرما تھے، تو ان ظالموں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گردن میں کپڑا ڈال کے اس کو رسی بنا کے اس قدر دبایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو آنکھیں ہیں وہ ایسے جیسے باہر آ گئی، سرخ ہو گئی، سانس بند ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دفاع کیا اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، آپ اس بندے کو قتل کرنے لگے ہوئے ہیں، اس بندے کے خلاف ہوئے ہیں جس بندے کی دعوت یہ ہے کہ میرا رب میرا اللہ ہے، اس دعوت پر اس بندے کی جان لینے پہ تل گئے ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، یہ 45
سال نبی علیہ السلام کی زندگی کے ہیں، یا 46واں سال شروع ہو چکا ہے۔ نبوت کے 5ویں 6 سال میں ان ظالموں نے بڑے ظلم کیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سجدے کی حالت میں ہیں، ابو جہل اور اس کی کمپنی، اس کے افراد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ابو جہل کہتا ہے کہ کوئی ہے کہ فلاں قبیلے کے اندر جو ہے وہ اونٹنی کی اول پڑی ہوئی ہے، اس کو لے کر آئے۔ یہ ہمارے ہاں واقعہ، اس میں اجڑی کا ذکر مترجمین نے کر دیا ہے، جنہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کے اندر اس روایت کو جب نقل کیا ہے تو باب باندھا ہے کہ نمازی کے اوپر اگر نجاست گر جائے تو نمازی کا وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی جسم پر نجاست لگ جانے کی وجہ سے بندے کا وضو نہیں ٹوٹتا، یہ نواقض وضو میں نہیں ہے۔ بچہ اٹھایا ہے، بڑا ہے وہ یا بچی ہے، اس نے پیشاب کر دیا ہے، تو اب آپ کے جسم پر پیشاب لگنے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹ جائے گا۔ یا بچے نے جو ہے وہ قضائے حاجت کر دی ہے، آپ کے جسم پر لگ گئی ہے، آپ باوضو ہیں، تو اس کو دور کر دیں، آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ مسئلہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی روایت سے ثابت کیا ہے۔ تو اوجڑی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ گوبر ہوتا ہے یا پیشاب ہوتا ہے، تو اس میں سے تو نجس چیز ہے کوئی نہیں۔ اونٹنی کا گوشت بھی پاک ہے، اس کا پیشاب بھی پاک ہے، اس کا جو ہے گوبر بھی پاک ہے، تو پھر یہ مسئلہ کیسے ثابت ہوا؟ تو روایت کے جو لفظ ہیں اس میں ہے صلاح کے لفظ، اور صلاح جو ہے عربی زبان میں یہ بچے کی غذا کی جو تھیلی، جب بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو وہ رحم کے ساتھ، جسے ہمارے ہاں اول کہا جاتا ہے، تو جانور کی اول، پنجابی میں اس کو دیہاتی لوگ جیر کہتے ہیں، یہ جیر یا اول یا بچے کے غذا کی تھیلی جو بچے کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس کو اس نے کہا کہ لے کر آؤ، یہ گندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ڈال دیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سر مبارک پہ ان ظالموں نے اس اوجڑی کو رکھ دیا، اس جو ہے اول کو رکھ دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، دیکھا بڑے کمزور یہ صحابی ہیں، چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں کے مالک، اور ویسے بھی اس چیز سے خوف زدہ تھے کہ اگر میں دفاع کے لیے اترا تو یہ قتل نہ کر دیں، ظلم بڑا کرتے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے سیدہ فاطمہ کو اس چیز کی اطلاع دی۔ جب اطلاع دی گئی تو سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عمر ہے؟ 5 سے 6 سال کی عمر ہے۔ اللہ اکبر، اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے ہاتھوں کے ساتھ آئی، عبداللہ بن مسعود ساتھ لگے، اور جو ہے یہ نبی علیہ السلام سے اس اول کو اتارا گیا۔ آپ نے اپنی نماز کو مکمل کیا۔ یہاں بھی جو ہے ہمارے ہاں عمومی جو بیان کیا جاتا ہے، یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، لیکن یہ اگلے جو الفاظ جو ہمارے ہاں بیان کیے جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے مقررین نے لے لیے کہ ماں جی فاطمہ نے ہاتھ اٹھا لیے، نبی علیہ السلام نے جلدی نماز ختم کی، ہاتھ پکڑ لیے۔ بیٹی ہاتھ نہ اٹھا، اللہ بیٹیوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ واپس نہیں موڑتا۔ لو جی، عظمت بیٹی ثابت کر لی ہم نے، جبکہ صحیح البخاری میں ہے نبی علیہ السلام نے جب نماز مکمل کی، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم علیک بقریش، اے اللہ یہ قریشیوں کے لیے اب تو ہی کافی ہو جائے، یہ تیرے سامنے سجدہ بھی نہیں کرنے دیتے۔ خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان پر بد دعا کی، اور ایک ایک کا نام لے کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بد دعا کی، اور اسی بد دعا کا نتیجہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ بدر کے اندر میں نے ان سب کو قتل کیے ہوئے پایا، سارے جو ہے جہنم واصل ہو چکے تھے۔ تو یہ بھی نبی علیہ السلام پر ایک ظلم کی داستان۔ اسی طرح
اس کے بعد ابو جہل ایک دن کہنے لگا اچھا اب بات یہ ہے کہ بیت اللہ میں، کیونکہ ان کے دل میں بیت اللہ کا ایک بڑا رعب تھا کہ یہ بیت اللہ میں ہمارے خلاف بد دعائیں کرے گا، اگر اب اس نے بیت اللہ میں سجدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میں پاؤں کے ساتھ گردن کچل دوں گا۔ نبی علیہ السلام آئے، نماز ادا کی، سجدے میں گئے، مشرکین مکہ سامنے تھے۔ ابو جہل اٹھا کہ میں نے تو وعدہ کیا تھا گردن کچل دوں گا، تو جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، قریب ہونے لگا تو اچانک الٹے قدم پیچھے دوڑ گیا۔ لوگوں نے کہا سردار جی یہ کیا ہے، کس مقصد کے لیے آپ جا رہے تھے؟ تو کہنے لگا اچانک میرے درمیان ایسے جیسے کسی نے گڑھا کھود دیا ہے اور اس میں سے آگ کا شعلہ نکلا، قریب تھا کہ اگر میں پیچھے نہ پلٹتا تو جو ہے وہ شعلہ مجھے جلا کے راکھ کر دیتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں لو دنا منی، اگر اس وقت ابو جہل میرے قریب آ جاتا تو فرمایا فرشتے اس کا عدوان ایک ایک جوڑ جو ہے وہ الگ الگ کر دیتے، فرشتے جو ہے اس کا 360 جوڑوں میں سے ایک جوڑ بھی صحیح سالم باقی نہ رہنے دیتے، اس قدر اس پر اللہ کا عذاب مسلط ہوتا۔ تو کئی ایک ایسے واقعات موجود ہیں۔ ابھی یہ ظالموں کے ظلم اور باہر سے جیسے طفیل بن عمر، حضرت زماد ازدی، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب نبوت کا چھٹا سال آ چکا ہے۔ نبوت کے چھٹے سال مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی بہت زیادہ ہونے لگی۔ ان کے جو ہیں وہ حرکات اور معاملات وہ بڑھنے لگے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے دعا کرتے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، اے اللہ اسلام نے عزت اور غلبہ پانا ہے لیکن اہل اسلام کو عزت عمر بن خطاب دے کر دے یا عمر بن حشام دے کر دے۔ سردار تھے، غیرت مند تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابو جہل اس کی جاہلیت میں کنیت ابو الحکم تھی، مانا جاتا تھا فیصلوں میں۔ یہ تو نبی علیہ السلام کی مخالفت میں اس قدر بڑھ گیا کہ اس کو پھر سوائے ابو جہل کی اور کوئی لقب جچتا ہی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، یہ عمر بن حشام ابو جہل کا ہی نام ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ادھر سے دعائیں کی۔ نبی علیہ السلام صفا پہاڑی پر ایک دن بیٹھے ہیں تو ابو جہل نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بدتمیزی کی اور نبی علیہ السلام کو کچھ تکلیف پہنچائی۔ آپ کے چچا امیر حمزہ جو آپ کے رضائی بھائی بھی تھے اور ایک رشتے میں خالہ زاد بھی تھے، ان کی لونڈی دیکھ رہی تھی۔ یہ ذرا شکاری آدمی تھے، تو جب واپس پلٹے تو لونڈی نے جو ہے عرب کے انداز میں، تانے کے انداز میں کہ بھئی کیا تمہاری عیاشیاں اور کیا تمہاری چدراہٹیں، کیا تمہارے معاملات، دیکھو کہ تمہارے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کا دل چاہتا ہے وہ مارتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، کیا مسئلہ بنا ہے؟ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہا۔ اس کو غصہ آیا، عصبیت میں اٹھا اور ابو جہل کے وہی کمان جو پکڑی تھی بیت اللہ میں وہ موجود تھا، گیا اور اس کے جو ہے کمان ماری اور کہا آج کے بعد اگر میرے چچا کو، میرے جو ہے وہ بھتیجے کو کچھ کہا تو میں حمزہ جو ہے اس کا بدلہ تجھ سے لوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دکھ بھول گئے، امیر حمزہ کی آخرت کو یاد کیا۔ امیر حمزہ
کے سامنے رضی اللہ تعالی اللہ کا پیغام پیش کیا. فرمانے لگے بھتیجے اگر تو ایسے خوش ہے تو میں بھی اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہوں, اسلام قبول کرتا ہوں. ابھی 2 3 یا 4 دن گزرے تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا ہے وہ قبول ہوئی. یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جتنے واقعات اسلام قبول کرنے کے پیش کیے جاتے ہیں وہ سب ہی موضوع, من گڑھ یا ضعیف ہے, ان کی کوئی اصل نہیں ہے. مشہور جو واقعات ہیں ان میں سے بڑا مشہور واقعہ جن کو رافضیوں نے مشہور کیا اور پھر ہی اس پہ تنقید کی کہ آپ گھر سے نکلے کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ علاج خاتمہ کر کے آؤں گا, تو راستے میں نوجوان بزرگ ملا, کدھر جا رہے ہو, بڑے غصے میں ہو, آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دوں گا. کیوں؟ وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں. لو تو آپ کے بہنوئی, آپ کی جو بہن فاطمہ اور آپ کے بہنوئی سعید, زید بن سعید, وہ تو اسلام قبول کر چکے, وہ بھی تو توحید کی دعوت دیتے. گھر کو سنبھالتا نہیں ہے, باہر جاتا ہے. تو جلدی سے بہن کی طرف گئے, پھر بہن گھر قرآن کی تلاوت کر رہی تھی, مارا پیٹا. مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے. ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. یہی دکھ ہوتا ہے اہل علم پر ہمیں کہ ہم سنے سنائے واقعات کے پیچھے چلے ہوئے, پڑھنے کا شوق ختم ہو گیا. میں آپ کو آج دعوت دیتا ہوں, آپ احادیث سے یا تاریخ کی اصل کتابوں سے پڑھنا شروع کر دیں, آپ حیران ششدر رہ جائیں گے کہ آج تک ہم یہ کیا کچھ سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے کا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے, لیکن شاید آپ نے کسی سے سنا ہو. میرا خیال ہے کہ 99% لوگوں نے کو یہ واقعہ کا علم ہی نہیں. مسعود, یہ بات کسی سے بات تو وہ واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے میں بیت اللہ میں ایک دن سویا ہوا تھا. ایک آدمی ایک جانور لے کر آیا, گائے, اس نے اس کو ذبح کیا بت کے پاس. یہ نیلا اور عصام پر بتوں کو ذبح کرتے تھے. تو جب اس کو ذبح کیا تو اس گائے نے چیخ ماری, بہت شدید چیخ, اتنی شدید چیخ کی. ایک تو ہے جانور اپنی آواز میں بولتا ہے, ایک ہے اس نے جیسے چیخ ماری جیسے انسان چیختا ہے, ایسے چیخی. تو لوگ جو گرد و نواح کے تھے وہ چھوڑ کر باہر گئے, اور فرماتے میں بیدار ہوا تو اچانک میں نے اس سے آواز سنی, اس بت کے پاس سے, کہ یا جلیل, او عقل مند آدمی, امر نجیح رجل فصیح, کامیابی کا ایک معاملہ آنے والا ہے. اللہ کا قرب ڈھونڈتے پھرتے ہو, اللہ کے ساتھ تمہارے تعلق مضبوط ہونے والے ہیں. امر نجیح, بڑا واضح معاملہ کھلنے والا ہے. رجل فصیح, ایک بڑا فصیح آدمی تمہارے اندر آنے والا ہے. یقول لا الہ الا اللہ, اور وہ لا الہ الا اللہ کہے گا. یہ اسلام کی دعوت پھیلنے سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے, اور کہاں ہے؟ صحیح بخاری. اور ہم آج تک وہ مکھی پہ مکھی مارتے آئے. حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, اس دن سے میرے دل کے اندر اسلام نے گھر کر لیا. پھر ایک دن مکہ کے اندر رات انہوں نے بسر کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, تو پڑھتے پڑھتے تو انداز بڑا پیارا آیا. تو فرمایا یہ تو بڑا ہی خوبصورت شاعر ہے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پڑھتے تھے تو یہ لوگ واقف ہی شاعری سے تھے, تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی شاعری ہے. تو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتفاقاً قرآن کی آیات پڑھتے پڑھتے وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ اچھا، لوگ کہتے تھے کاہن ہے، ہو سکتا ہے دل کی بات سمجھ گیا ہے۔ ان کے ہاں یہی تھا کہ کاہن تو حالات و قلب جانتے ہیں، بلا بقول کاہن، فرمایا یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے۔ تو فرمانے لگے پھر کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ فرماتے میرے دل میں وہ پہلی بات بھی موجود تھی، اب اور زیادہ گھر کر گئی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام 6 ہجری کو مجھے ملے۔ ادھر کیا ہے؟ وہ جی باندھ دی، بازو باندھ دیے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، آج آیا ہے تو ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے، یہ کہاں سے واقعات لے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے سینے پر ایسے ہاتھ مارا اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ عمر کے سینے کو ایمان کے ساتھ رکھ۔ چھپ چھپ کے بھی تو دعائیں کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ جیسے ملے تو فرمایا میں نے اسی موقع پر کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور لوگوں کو بتایا میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب آگے کیا ہے؟ پھر وہ پوری شعر و شاعری چلتی ہے، تمہیں یار و مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، یعنی پڑھیں گے آج کعبہ میں بھی۔ کعبہ میں کیسے پڑھیں گے؟ نماز باجماعت تو مدینہ میں فرض ہوئی ہے۔ اب کون ان کو سمجھائے؟ چل بلال جا کر بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا اور اذان دے، تو کہاں سے یہ واقعہ کیسے مناسبت کریں گے؟ آج میں جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے، بچے جس نے یتیم کروانے ہیں، عورتیں بیوہ کروانی ہیں، آ جائیں میں کر دوں گا۔ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا پڑھے صحیح البخاری، صحیح البخاری کے اندر ہے جب اسلام قبول کیا بیت اللہ میں جا کر بس اظہار کیا، لوگوں نے پکڑ کے مارنا شروع کیا، اتنا مارا آپ بھاگ کے اپنے گھر کے اندر چلے گئے، گھر کے باہر پورے قبیلے کے لوگ آ گئے، عمر ہماری ناک کٹوائے گا تو کلمہ پڑھتا ہے، اور آپ گھر کے اندر چھپے ہوئے۔ یہ بخاری کے اندر ہے۔ پھر خاندان کے سردار آدمی نے آ کر پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے امان دی، تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے امان دی گئی۔ تو یہ شعر و شاعری سے نکل جائیں، خدا را صحیح تاریخ جو ہے اس کا مطالعہ کرنا شروع کریں۔ اس کے لیے میرا یوٹیوب پر پورا موضوع ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اشکالات اور ان کے جوابات۔ مفتی ابو الحسن جو میرا یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر یہ موجود ہے، سننے والا ہے اس کو کوشش کریں کہ ٹائم نکال کے ضرور سنیں۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے کچھ اسلام کے اندر تقویت آئی، بہتری آئی، لیکن جیسے ہی ایکشن بڑھتا ہے اس کا ری ایکشن بھی بڑھتا ہے۔ ان ظالموں نے ظلم اور زیادہ کر دیا کہ اچھا پہلے تو غلاموں کی بات تھی، پھر آزاد کی بات ہوئی، اب تو جو سردار ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو بھی قابو میں کرتے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے شروع کر۔ اسی سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی اجازت دی، اور مسلمان جو ہے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف، جہاں نجاشی جس کا نام اسحمہ تھا، حبشہ کا جو بادشاہ ہے اس کو نجاشی کہا جاتا ہے، جیسے مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے۔ یہ کسی ایک بندے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہر مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے، اور اسی طرح ہر جو حبشے کا بادشاہ تھا اس کو نجاشی کہا جاتا ہے۔ اس کا اصل نام ان کا اسحمہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی، اور 12 مرد اور 4 عورتیں، 16 افراد پہلی مرتبہ ہجرت کر کے حبشہ کے سفر پہ روانہ ہوئے۔ جب یہ ہجرت کی اجازت ملی تب اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم کو نازل کی۔ سورۃ مریم نازل کیوں ہوئی ہے؟ یہاں پر ان لوگوں کے لیے پیغام ہے سیرت سے کہ آپ نبی کے شاگرد کیوں نہیں؟ 4 عورتیں، آپ کے
نبی کے شاگرد کیوں نہیں ہیں، کسی صحابی کے شاگرد کیوں نہیں ہیں، آپ جو ہے کتنے بھی مضبوط روابط والے کیوں نہیں ہیں، آپ کا تعلق بڑے سے بڑے شیخ الحدیث کے ساتھ کیوں نہیں ہے، لیکن جب آپ نے غیر اسلامی ملک کے اندر جانا ہے تو ان کے عقائد و نظریات آپ کو پہلے سمجھ آنے چاہیے۔ یہاں پر عیسائی تھے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم کے ذریعے مسلمانوں کو عیسائیوں کے نظریات کو سمجھائے، اور جو صحیح عقیدہ عیسائیوں اور مسلمانوں کا تھا اس کے بارے میں متنبع کیا۔ سورۃ مریم کی آیات جو ہے وہ یاد کر کے یہ صحابہ حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو آپ اپنے بچوں کو روزگار کے لیے بھیجیں، تعلیم کے لیے بھیجیں، لیکن خدا را اللہ کے لیے ان کو جس ملک میں وہ جا رہے ہیں ان کے نظریات اور دین کے اس بارے میں نظریات کیا ہیں، ان لوگوں کے دین کے بارے میں نظریات کیا ہیں، یہ سمجھائیں۔ اتنا مشکل وقت ہے، پیچھے جو ہے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، آگے نکلنے کے راہ ملی ہے، تو اللہ نے پہلے تربیت کا انداز دیا ہے کہ یہ ان کی تربیت نہ خراب ہو۔ تو اپنی اولادوں کو جس مرضی آپ ملک میں کاروبار کی غرض سے بھیجیں، تعلیم کی غرض سے، لیکن یہ تربیت کر کے بھیجیں۔ مشکل حالات آتے ہیں، آپ نے باہر جانا ہے، غیر اسلامی ملک میں جب جائے اس سے پہلے دین کی تعلیم، قرآن کا ترجمہ، حدیث کا صحیح فہم یہ حاصل کروائیں اپنے بچوں کو، خود کریں پھر جائیں۔ جب مسلمان وہاں گئے، وہاں کے حالات سازگار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مزید مسلمانوں کو تیار کیا، اور اگلی مرتبہ 82 مرد 18 عورتیں جو ہے وہ حبشہ کی ہجرت کے لیے روانہ ہوئی۔ اب اتنی بڑی تعداد کا حبشہ میں چلا جانا، ادھر سے مشرکین مکہ نے پروپوگنڈا کیا، اور وہاں جا کر ان کی شکایات کہ یہ صحابی ہیں، بے دین ہیں۔ قصہ مختصر آپ نے سنا ہے، پہلی مرتبہ 4 عورتیں ہیں، اور دوسری مرتبہ یہ اب اس کے بعد اب 18 عورتیں، پہلے 12 مرد ہیں، اب 82 مرد، دوسری مرتبہ جب ہجرت حبشہ کی طرف کی۔ تو اسحمہ نجاشی نے جو ہے ان کی ساری بات سنی، ان کو بلایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جعفر بن ابی طالب، جنہیں جعفر طیار کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمانوں کی طرف سے آگے بڑھے، نظریات پیش کرنے لگے۔ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا، اپنا تعارف کروایا، اور پھر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ چچا زاد جو تھے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو ہے اسحمہ کے کہنے پہ عیسائیوں کے متعلقہ، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلقہ جو نظریات تھے، سورۃ مریم کی تلاوت کی۔ اس نے اپنے جو ہے تخت سے ایسے تنکا اٹھایا اور فرمایا، اللہ کی قسم ہماری جو اصل تعلیم ہے اس میں اور اس تعلیم میں اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ صحیح یہی بات ہے جو جعفر ہمیں اللہ کے کلام کے ذریعے بیان کر رہے ہیں، اور یہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور ان کو یہاں سے واپس بھیج دیا کہ میں ان مسلمانوں کو آپ کے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ اب مسلمانوں کے لیے راہ مزید ہموار ہو گئی۔ اب ادھر جتنا ایکشن بڑھتا جا رہا ہے آسانی کا، وہ ری ایکشن بڑھاتے جا رہے ہیں۔ 7واں سال یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 47 سال ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے جو ہے محاذ کھڑا کر دیا، اور آپس میں یہ معاہدہ طے پایا اور کہا کہ ہم بنو مطلب اور بنو ہاشم کے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ جو ہے وہ کسی طرح ہم اپنے جو ہے معاملات وہ نہیں رکھ سکتے، اور تمام ان لوگوں نے مل کر آپس میں جو ہے اس چیز کو طے کیا، مشرکین مکہ نے، کہ ہم ان دونوں قبیلوں کے لوگوں سے شادیاں نہیں کریں گے، نہ ان کو رشتے دیں گے، نہ ان سے رشتے لیں گے، اسی طرح ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، میل جول نہیں رکھیں گے، کاروبار نہیں کریں گے، ان کے گھروں میں نہیں جائیں گے، اپنے گھروں میں ان کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایک ہی شرط ہے کہ یہ بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ جو ہیں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوالے کر دیں۔ لیکن
وہ مسلمان تھے، وہ تو جانثار تھے ہی تھے، لیکن عصبیت کی بنیاد پر جو کافر تھے بنو مطلب اور بنو ہاشم کے، انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا، اور ابو طالب، جناب ابو طالب کی جو تھی، ابو طالب کی جو گھاٹی تھی، جگہ تھی، اس گھاٹی کے اندر یہ بنو ہاشم اور بنو مطلب محصور ہو گئے۔ ان کے محصور ہونے کے بعد قریش نے اور مشرکین مکہ نے ایک جو ہے وہ پورا خط لکھا، ایک پورا جو ہے دستاویز تیار کی، جس پہ یہ شرائط لکھی اور بیت اللہ کے اندر، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ اس کو لٹکا دیا۔ 3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں، اسی جو ہے کیفیت کے اندر رہے۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب اور ابو طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا دفاع کیا اس موقع پر۔ بہرحال جب اس میں بڑی مشکلیں، بڑی مشقتیں آئیں، جب نبوت کا 10واں سال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ان کا جو صحیفہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، جو انہوں نے لکھی تھی دستاویز وہ بس اب ختم ہونے والی ہے، یعنی یہ وقت بالکل ختم ہو جائے گا۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین میں سے چند ایک بندوں کے دلوں میں چیز پائی۔ سب سے پہلا آدمی عمر بن لوئی کے خاندان سے حشام بن عمر تھا، جس نے اس بات پہ سٹینڈ لیا کہ نہیں، بے شک وہ صحابی ہیں لیکن ان میں کتنے ہمارے بھی لوگ تو موجود ہیں، ہمارے رشتہ داریاں ہیں، تو ہمیں ان پر یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے بات زہیر بن امیہ سے کی، پھر زہیر بن امیہ نے حشام بن عمر نے ہی مطعم بن عدی سے بات کی، ایسے ہی بھی میں اکیلا ہوں، کون ساتھ ملے گا؟ تو زہیر کہنے لگا ٹھیک ہے میں ملتا ہوں۔ پھر جو ہے حشام بن عمر مطعم بن عدی کے پاس گئے، ان سے کہا، انہوں نے کہا اکیلے ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں ہوں، 2 ہو گئے، انہوں نے کہا تیسرا، انہوں نے کہا تیسرا زہیر بن امیہ ہمارے ساتھ ہے، انہوں نے کہا پھر چوتھا جو ہے ہم ڈھونڈتے ہیں۔ پھر ابو البختری ملے، اس کے بعد پھر زما بن مطلب جو ہیں وہ، یہ 5 افراد پھر انہوں نے طے کیا کہ صبح ہم جب مجلس میں جائیں گے، ایک کھڑا ہو کر سب سے پہلے اس کو تجویز کو پیش کرے گا، پھر دوسرا اس کی تائید، تیسرا اس کی تائید۔ اتفاق یہ ہوا کہ جب سب سے پہلے یہ موقف پیش کیا گیا، حشام بن عمر نے پیش کیا، تو ابو جہل کہنے لگا نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہوگا، ہم یہ معاہدہ ختم نہیں کریں گے الا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دے۔ تو ابھی ابو جہل خاموش نہیں ہوا تھا کہ جلدی سے زہیر بن امیہ کھڑے، انہوں نے کہا نہیں نہیں، جو ہے اس معاہدے کو ختم کرنا ہے۔ ابو جہل پھر غصے میں آیا، کہتا نہیں ختم ہوگا، تو مطعم بن عدی کھڑے ہو گئے۔ جب تیسرا بندہ، تو اس کے ذہن میں خیال آیا پتہ نہیں اتنی ہی دیر میں جو ہے زما بن مطلب وہ کھڑے ہو گئے، تو کہا کہ اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے۔ ابو طالب بھی ادھر جو ہے نبی علیہ السلام کی اطلاعات کے مطابق کہ وہ صحیفہ جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، اس کو دیکھنے کے لیے آئے، سیدھے مجلس میں دیکھا یہ کیفیت ہے، تو انہوں نے فرمایا جا ابو جہل دیکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تیری دستاویز کو ویسے ہی صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ تو کہا جاؤ بیت اللہ کے پاس آؤ، اس کے پاس دیکھو کہاں لٹکایا ہے۔ جب وہاں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ صرف بسمک اللہم، جو یہ عمومی طور پر جو ہے کسی بھی دستاویز کے شروع میں اللہ کا نام لکھتے تھے، اس ایک لفظ کے علاوہ باقی سارے کا سارا جو ان کی شرائط تھی، ان کا یہ جو معاہدہ تھا، اس کو دم میں کیڑے نے آ کر ختم کر دیا تھا، اس کو کھا لیا تھا۔ تو اس کے عوض پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب سے باہر آئے۔ نبوت کے 10 سال گزر گئے ہیں۔ اب جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، آسانیاں ہوئی۔ اب کچھ نرم دلی لوگوں کے دلوں میں کچھ کے آگے جو دشمن تھے وہ تو دشمنی میں تلے ہوئے تھے، لیکن اب یہ احساس تھا کہ عصبیت کے معاملات لوگوں کے اندر موجود ہیں، ذرا احتیاط کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ تو انہوں نے اب اپنا جو ہے وہ انداز اور رویہ بدل دیا، اب لالچ کی طرف آئے۔ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے عتبہ بن ربیع نے آ کر لالچ دیا، بادشاہی چاہتے ہو تو مل جائے گی، سرداری چاہتے ہو تو مل جائے گی، پیسہ چاہتے ہو تو مل جائے گا، کیا چاہیے وہی مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے حامیم، سورۃ حامیم السجدہ کی ابتدائی 15 آیات کو نازل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذکر کی، فرمایا میں کچھ نہیں چاہتا، میں تمہاری یہ رسم رواج، اللہ کے ساتھ شرک،
اس کو توڑنا چاہتا ہوں، یہ میرے رب کا پیغام ہے، جاؤ لے جاؤ عتبہ اور لوگوں کے اندر اس کو پھیلاؤ اور بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سرداری چاہتے ہیں اللہ کے رسول، نہ دولت چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں تو تمہاری راہ راست ہدایت صراط مستقیم پر تمہیں گامزن کرنا چاہتے ہیں، آ جاؤ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ ابھی یہ لالچ دے رہے تھے ادھر سے آپ کے غمخوار چچا ابو طالب جو آپ کا بڑا خیال کرنے والے، رجب کا مہینہ ہے، یہ فوٹو، اب ایک بڑا سہارا ٹوٹ گیا، 2 مہینے بلکہ 1 مہینہ ہی گزرا شعبان کا، رجب شعبان اور رمضان المبارک کے مہینہ میں ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی داغ مفارقت دے کر چلی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے ان دونوں کی جدائی بڑی جو ہے اس نے گہرے اثرات مرتب کیے، اور آپ نے اس سال کا نام عام الحزن، غموں کا سال رکھا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا بھی اب تو یہاں پہ معاملات ایسے ہیں، اچھا باہر چلتا ہوں، کہیں جو ہے وہ دعوت پاس قبائل میں دعوت دیتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا رخ کیا جو کوئی 90 کلومیٹر کے قریب تقریباً مکہ سے بنتا ہے۔ چلتے گئے وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد یلیل، مسعود اور حبیب بن عمر، یہ تینوں بھائی تھے، عمر کے بیٹے تھے، سردار تھے، تو نبی علیہ السلام نے ایک ایک کو دعوت دی، ان تینوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 دن وہاں پھر عام لوگوں کو ملتے رہے، کسی ایک نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ جب آپ واپس پلٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان ظالموں نے پتھر جو ہیں برسانا شروع کر دیے، نبی علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، اوباش جو بچے ہیں وہ مگر لگا دیے گئے۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں ماں عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے اوپر احد سے زیادہ سخت دن بھی کوئی آیا ہے؟ فرمایا ہاں، جس دن طائف والوں نے مجھے مارا تھا وہ احد سے زیادہ سخت دن تھا۔ وہاں سے جب واپس پلٹے خون سے لہو لہان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے آگے باغ ہے، اس باغ کے اندر آپ تھوڑی دیر سانس لینے کے لیے رکے۔ یہ عتبہ اور شیبہ جو ربیہ کے بیٹے تھے ان کا باغ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں پہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ زخموں سے چور ہے، انہوں نے اپنے غلام عداس کے ہاتھوں جو ہے وہ انگور تھوڑے سے ڈال کے دیے کہ جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پلیٹ سامنے رکھی، زخموں سے چور تھے، اٹھایا اور فرمایا بسم اللہ۔ عداس کہنے لگا اس علاقے کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کس جگہ کا ہے؟ اس نے کہا میں تو نینوا سے ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی یونس کے علاقہ سے ہے۔ کہنے لگا آپ کو پتہ ہے؟ فرمایا ہاں، جو دعوت یونس علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے وہی دعوت میں لے کر آیا ہوں۔ عداس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو بوسہ دیا، ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ عداس تیری عصمت پہ قربان جاؤں، مجھے کیسی حسین یہ لمحے جو ہے میسر آئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عقیدت کا اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے چلے اور مکہ کے قریب پہنچے ہیں، مکہ والوں نے اعلان کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ وادی نخلا میں اترے، 2 دن یہاں ٹھہرے کہ کوئی پناہ دے۔ چچا غمخوار تھا، بیوی دلاسے دینے والی دونوں نہیں ہیں، اب مکہ میں کیسے داخل ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے پریشانی کی حالت میں وادی نخلا میں ہے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھے، ادھر جن جو ہیں وہ تلاش میں تھے۔ تفصیلی روایت ہے کہ ان پہرے جو ہیں وہ سخت کر دیے گئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت عطا کی گئی ہے، تاکہ وہ وہی جو ہے وہ چرا کر کسی اور کو پہنچائے اور پھر پیغام جو ہے مزید اشکالات بڑھ جائیں۔ شریعت اسلامی اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید محفوظ کرنے کے لیے آسمانوں کے پہرے بڑے سخت کیے، جنوں پہ جو کاہنوں کے شیطان تھے ان پہ بڑا گراں گزرا۔ انہوں نے کہا دیکھو دنیا میں کوئی عجیب معاملہ ہوگا۔ یہ جن چلتے چلتے وادی نخلا میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز زید کے ساتھ ادا کر رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔
قرآن کی تلاوت جب جنہوں نے سنی وہیں رک گئے. نماز کے بعد نبی علیہ السلام سے ملاقات کی. پورے کا پورا جنوں کا قبیلہ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر اسلام لے آیا. ادھر دعوت ہے، 7 دن محنت ہے، وہاں صلہ نہیں ملا. انک لا تہدی من احببت، اے پیغمبر جب آپ چاہیں ہدایت نہیں، جب اللہ چاہے جس کو چاہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا کر دیتے ہیں. ہدایت میرا رب عطا کرنے پہ آئے تو وہ اداس جو غلام ہے، جو مالکوں کے کہنے پہ کھجوروں کا ایک گچھا لے کر آیا ہے، ہدایت ملنے پہ آئے تو میرا رب اس کو عطا کر دے، اور نہیں تو سرداران کے سامنے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کر رہے ہیں، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تیسرا دن ہوا، آپ نے کچھ لوگوں کو پیغام بھیجا. مکہ میں بھی بات مشہور تھی کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آنا چاہتے ہیں، اور جو ہے مشرکین مکہ کو داخل نہیں ہونے دیتے. تو پھر مطعم بن عدی اپنے 10 بیٹے تھے، اس کے 10 بیٹوں کو نبی علیہ السلام نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا. تو مطعم بن عدی اپنے 10 بیٹوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں آپ کو امان دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، 5 دائیں 5 بائیں تلواریں ہاتھ میں. کلمہ نہیں پڑا لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دیتے ہیں. نبی علیہ السلام سیدھے بیت اللہ میں آئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، آپ نے جو ہے 2 نفل پڑھے اور پھر آپ واپس پڑھے. ابو جہل کے سارا کچھ دیکھ رہا تھا، کہنے لگا مطعم بس ایک بات بتا، تو نے اسلام قبول کیا ہے یا صرف امان دی ہے؟ کہنے لگا میں نے امان دی ہے. فرمانے لگا چل جس کو تو نے امان دی ہم نے بھی امان دی. یہ کئی ایک واقعات اس سال کے اندر جو عام الحزن ہے اس میں ہوئے ہیں. اور چوتھا بڑا واقعہ جو 2 وفات، تیسرا طائف کا سفر اور چوتھا معراج ہے. انشاءاللہ العزیز اس کے حوالہ سے ہم چند کل گزارشات کریں گے. آج ہماری کلاس ویسے بھی تھوڑا سا لیٹ شروع ہوئی ہے، تو انشاءاللہ معراج کے حوالہ سے کل چند ایک باتیں ذکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.